السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو انسان کسی کو کرائے، چاہے مرد ہو یا عورت، یعنی کسی کو جادو ٹونا کرے یا کروائے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ چل رہی ہے، کرانے کی اور کرنے کی۔ کسی کو دیکھا کہ اس کا اچھا کاروبار چل رہا ہے تو اس کو کرا دیا کہ کاروبار نہ چلے، کسی کو تندرست دیکھا، خوبصورت دیکھا، اس کو کرا دیا کہ بیکار ہو جائے، بیمار ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ کسی کی آواز اچھی دیکھی، اس کو کرا دیا کہ آواز نہ چل سکے۔ کسی کو جوان دیکھا تو اس کو کرا دیا کہ اس کے رشتے نہ ہوں۔ آقا فرماتے ہیں، جو کرنے دھرنے والے کے پاس جائے کرانے کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ پاک 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے، اور پلس 40 دن تک اس کے گھر شیطان آ کر کے رہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، نبی نے فرمایا، شب برات میں، جس کو ہماری زبان میں بعض لوگ صبح رات بولتے ہیں، تو اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ پاک بڑے سے بڑے گناہ گار کی دعا قبول فرما لیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ گار کو بخش دیتا ہے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں، اس رات میں بھی، شب برات میں، کرنے والے کی اور کرانے والے کی اللہ پاک کوئی بھی دعا قبول نہیں فرماتا، اور نہ ہی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یعنی کرنے والے کی اور کرا کر کے کسی کو دینے والے کی یا کرانے والے کی بخشش ہی نہیں ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کو کرا کر کے ستاتا ہے، تڑپاتا ہے، تو ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اللہ اس کو تڑپائے گا، پھر وہ کہیں کا بھی نہیں رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برباد ہو کر کے رہ جائے گا۔ اور کرا کر کسی کو مصیبت میں ڈالنے والوں، یاد رکھو، ایک دن تم پر بھی مصیبتیں آئیں گی، پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، چاہے وہ عالم ہو یا مفتی ہو یا ولی ہو، تمہیں کوئی بچانے والا نظر نہیں آئے گا۔ اور علماء بیان فرماتے ہیں، کرا کر کے دینا یا کرنا یا کرانا، یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں، جو کرتے ہیں یا کسی کو کراتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو ان کے چہروں کو بگاڑ دیا جاتا ہے، ان کے جسموں سے بدبو آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھنے کے لیے گئے تھے تو منہ پر کپڑا رکھنا پڑا، بڑی ہی بدبو آ رہی تھی۔ اور کچھ کہتے ہیں جلدی سے دفن کرنا پڑا، ورنہ جسم میں کیڑے پڑ رہے تھے، لاش کے اندر سے بہت زیادہ بری آ رہی تھی۔ اس طرح کا انجام کرنے والوں کا اور کرانے والوں کا ہوتا ہے۔ اور یہ جادو کرنا یا کرانا یہ حق ہے، ہوتا بھی ہے، اس کا اثر لوگوں پر پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودن نے کرا دیا تھا ایسے ہی، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی۔ اللہ کے رسول نے ان دونوں صورتوں کو تلاوت کیا، پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے وہ اثر جو آقا کے اوپر ہوا تھا وہ دور ہو گیا، یعنی جو کرایا تھا کسی نے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ جادو کرنا یا کسی کو کرنا کرانا، یہ حق تو ہے، ہو جاتا ہے اثر انسانوں پر، لیکن ایسے انسان کی نہ ہی بخشش ہے اور نہ ہی دنیا میں اس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو تڑپ تڑپ کر کے مصیبتوں میں مبتلا ہو کر کے، کل ملا کر کے جو اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے، اس کو تڑپاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو وہ بھی دنیا میں ایک دن ایسا آئے گا، تڑپے گا، خود بھی، اس کے اولاد بھی تڑپے گی، اس کے گھر والے بھی تڑپیں گے، یہاں تک کہ جو جو اس میں شامل ہوں گے، دنیا میں بھی ان کو اس کے عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا، اور آخرت میں بھی ان کو جو جو اس میں شامل ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے روکتے نہیں ہیں، ان کو بھی اس میں مبتلا ہونا پڑے گا، اس کا حساب و کتاب بڑی ہی سختی سے دینا پڑے گا۔ بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، جو ہمارے مسلمان بھائی اس بیماری میں، جادو کرنے کرانے میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، سب کو نیک راہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔